بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. حضرات گرامی، آج سے ہم لوگ سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں گے. آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی 8 آیتیں تلاوت کی ہیں جو سورۃ الکہف کی تمہید ہے. یہ سورۃ الکہف مکی سورت ہے اور تقریباً اس دور کی ہے جب حق و باطل کی کشمکش بالکل زور پر تھی، یعنی ہجرت سے قبل کا زمانہ ہے. اس کا شان نزول یہ ہے، یعنی اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مکے کے کفار و مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بہت زیادہ پریشان ہوئے، اب ان کے سامنے اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا، تو پھر انہوں نے مدینے کے یہود سے رابطہ قائم کیا اور اپنے 2 نمائندے یہودیوں کے پاس بھیجے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کیا کیا جائے، اس کا جواب کیا ہے. تب یہودیوں نے، وہاں کے جو تورات کے علماء تھے، ماہرین تھے، انہوں نے 3 سوالات انہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ، یہ 3 سوالات ہیں، ان تینوں سوالوں کے جوابات ان سے طلب کرو. اگر اس کا صحیح جواب وہ دیتے ہیں تب تو وہ نبی برحق ہے، اور اگر نہیں دے پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. خیر، وہ لوگ مکے واپس آئے، اپنے سرداروں سے ملے اور انہوں نے سارا ماجرا سنایا. تو یہ مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ تینوں سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. وہ تینوں سوالات یہ تھے، ایک تو یہ اصحاب کہف کے بارے میں تھا کہ وہ نوجوانوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جو غار والے تھے، جو کہف والے تھے، ان کے بارے میں بتائیے.
اور اسی طرح اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے جس نے مشرق و مغرب کو فتح کیا تھا، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور اسی طرح تیسرا سوال تھا کہ روح کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ ان تینوں سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے اور یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کل اس کا جواب دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، وہ لوگ چلے گئے۔ اب وہ بھی انتظار میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی بھی موقع آتا تھا تو وہی آ جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی اللہ کی ذات سے کہ کل تک وہی آ جائے گی اور کل میں انہیں بتا دوں گا۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل تک کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ بہت پریشان ہوئے، اور اسی طرح اگلے 15 دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اب یہاں وعدہ کر لیے تھے کہ آپ کو ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ 15 دنوں تک انتظار رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گہرا اثر رہا۔ ادھر کفار و مشرکین کو موقع مل گیا مذاق اڑانے کا کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہا کرتے تھے، کہتے تھے ہم غیب کی خبریں ہمارے یہاں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہی آتی ہے، کہاں گئی وہی؟ حالانکہ یہ خود اس بات کی دلیل تھی کہ آپ نبی ہیں۔ اگر آپ جھوٹے نبی ہوتے تو آپ کچھ بھی بنا کر بول سکتے تھے۔ آپ کو اگر کوئی بشر، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جادوگر سکھا کے جاتا ہے، کوئی ماہر ہے جو آ کے سکھا کے جاتا ہے، یا آپ کسی اور سے سیکھ کر آتے ہیں، یا پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں جو کہیں سن لیتے ہیں آپ، یا کوئی کتاب پچھلی آپ کو ہاتھ لگ گئی ہے اس میں سے دیکھ دیکھ کر آپ بتا دیتے ہیں۔ اگر یہ ساری کنڈیشن میں سے کوئی بھی کنڈیشن ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے عزتی تھوڑی کراتے، اور یہ اتنا ان کو بولنے کا موقع تھوڑی دیتے۔ ظاہر ہے کہ فوراً کل تک تو کوئی نہ کوئی حل نکال کے بیان ہی کر دیتے۔ یہ خود اس بات کی دلیل تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جب میرا اللہ مجھے وحی دے گا میں اسی وقت میں تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہ عالم الغیب ہوں، نہ میرے پاس کوئی اور علم ہے، نہ مجھے کوئی دنیا کا کوئی شخص بتاتا ہے۔ اگر آسمان سے خبریں آئیں گی تو بتائی جائیں گی، نہیں خبریں آئیں گی تو نہیں بتائی جائیں گی، وہی آئے گی تو پیغام سنایا جائے گا، نہیں آئے گی تو میں بھی اسی کا پابند ہوں، میں بھی انتظار کروں گا، تم بھی انتظار کرو۔ یہ خود اس بات کی دلیل تھی کہ آپ نبی برحق۔ خیر، مکے والوں نے شور مچانا شروع کیا، اور 15 دن جب گزر گئے تب یہ وحی نازل ہوئی، یعنی یہ پورا چیپٹر، یہ پوری سورۃ الکہف جو ہے وہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت جبریل لے کر آئے اور تینوں سوالوں کے جوابات آئے۔ چونکہ روح کے بارے میں بہت مختصر سوال اور بہت مختصر جواب تھا، اس لیے اس حصے کو سورہ بنی اسرائیل میں نقل کر دیا گیا۔ پیچھے ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ وہ امر رب ہے، وہ میرے رب کا حکم ہے، بس اتنا بتایا گیا روح کے بارے میں۔ اور اس کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں تفصیلاً یہاں بیان کیا گیا، اور اس انداز میں بیان کیا گیا جو ہم سب کے لیے انتہائی سبق آموز ہے۔ اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کیا گیا بہت تفصیل سے، اور درمیان میں 2 اور واقعات بیان ہوئے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی جو معیت ہوئی تھی، اس میں بھی بڑے خاص واقعات ہیں جن کا تذکرہ آئے گا۔ اور ایک واقعہ ہے اس شخص کا جو 2 باغوں والا شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 باغ اسے دیے تھے اور پھر اس کا امتحان ہوا، اس کا واقعہ ہے۔ تو یہ 4 واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم بہت تفصیل سے اس کو پڑھیں گے
اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. اور خاص طور سے یہ صحابہ کہف کا واقعہ تو اپنی تاریخ کا انتہائی سبق آموز واقعہ ہے. انتہائی سبق آموز، بہت زبردست واقعہ ہے کہ ایک یہ تقریباً 7 اللہ کے ایسے بندے جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے، وقت کے پیغمبر پر ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے حق کی دعوت کو اپنا مشن، اپنا مقصد بنایا تھا. انہوں نے کس طرح اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی، کس طرح وقت کی حکومت سے ٹکرا گئے، بادشاہ وقت سے ٹکرا گئے، اور ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے اعمال کی حفاظت کی، اور اس کے دربار میں اپنے ایمان کا اعلان کیا اور حق کی دعوت پیش کی. اور پورے شہر میں کس طرح انہوں نے پورے شہر کا مقابلہ کیا اور حق کے ساتھ جمے رہے. اور پھر اخیر میں یہ ہوا کہ وہ شہر چھوڑ کر ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی. جب آخری حد ہو گئی کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اپنا ایمان بچاتے ہوئے وہ ایک غار میں گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سالوں تک ایک میٹھی نیند سلائی. یہ واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا. آج یہ 8 تمہیدی آیات ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک بات اور ہے کہ یہ سورہ کہف کی فضائل بہت آئے ہیں قرآن مجید میں، بلکہ احادیث میں، کہ یہ سورہ کہف جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. خصوصاً جمعے کے دن سے اس کا بڑا گہرا تعلق. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کے پیر سے لے کر خانہ کعبہ تک نور ہی نور ہوگا. اسی طرح اگر کوئی سورہ کہف کی اخیر کی 10 آیتیں یاد کر لے تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. اسی طرح یہ بھی فضیلت ہے کہ کوئی شخص اگر پوری سورہ کہف یاد کر لے اور پوری سورہ کہف پڑھے تو اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا. ایک اور روایت ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات یا اخیر کی آیات یا پوری سورہ کہف، تینوں روایتیں اگر پڑھے تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. ایک روایت ہے کہ شروع کی 10 آیات جو پڑھے، ایک روایت ہے کہ اخیر کی 10 آیات جو پڑھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ پوری سورت جو پڑھے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص پوری سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے خاص نور اللہ تعالی پیدا کر دیتے ہیں، اس کو خاص نور ایمانی نصیب ہوتا ہے. تو یہ بڑے فضائل ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سورت کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے. سورہ یاسین ہے اور سورہ کہف ہے، ان دونوں سورتوں کی تلاوت ہر جمعے کو ضرور کرنا چاہیے. اور خصوصاً ابتدائی آیات اور اخیر کی جو آیات ہیں ان کو تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور انہیں یاد کر لیں تو اور بہتر ہے. تو اس سے دونوں فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں نور نصیب ہوگا، ایک ایسا نور جو آسمانوں تک ہوگا، خانہ کعبہ تک ہوگا، اور دوسرے دجال کے فتنوں سے ہمیں نجات ملے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب آئیے ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، کتاب نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا،
اور اس کتاب میں کوئی کجی اور کوئی کمی نہیں رکھی، قیماً، بالکل صحیح، ہموار اور سیدھی کتاب ہے، بالکل صحیح کتاب ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک بڑے عذاب سے ڈرا دیں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دیں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خاص طور سے ان لوگوں کو ڈرا دیں، ان لوگوں کو آگاہ کر دیں جن لوگوں نے یہ کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ ما لہم بہ من علم، حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی بڑی سنگین بات ہے جو یہ کہتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ تو صرف جھوٹ بک رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، پس اے نبی کیا آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے اس غم میں کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ ان لوگوں نے اس بات پر، اس کتاب پر، اس کلام پر ایمان نہیں لائے، افسوس کرتے ہوئے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جبکہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زمین پر جو کچھ بھی ہے یہ زمین کی زینت کے لیے، یعنی ان کفار و مشرکین کو جو کچھ حاصل ہے یا اسی میں خوش ہے، تو یہ زمین کی صرف زینت ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس پر ہے ہم ایک دن اسے مکمل صفایا کر دینے والے، چٹیل میدان کر دینے والے، جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ہم۔ یہ 8 آیات ہیں، آئیے غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہاں جو ارشاد ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے۔ پچھلی جو سورت تھی وہ سبحان سے شروع تھی، اللہ کی پاکی بیان ہوئی تھی، اور سورت ختم ہوئی تو وہاں بھی اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان ہوئی تھی۔ یہاں اللہ کی حمد و ثنا اس بات پر بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری ہے۔ ظاہر ہے یہ کتاب اس روئے زمین کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے، تو اس پر تو اللہ کی جتنی تعریف کی جائے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو اللہ ہی کا شکر ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی، اور پھر اس کتاب میں کوئی کمی، کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ 1450 سال تقریباً ہو گئے، آج تک کوئی ایک بندہ ایک کمی، ایک کجی اس میں نہیں نکال سکا۔ قیماً، یہ بالکل سیدھی اور صحیح کتاب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان تمام کفار و مشرکین کو، نہ ماننے والوں کو، منکرین کو ڈرا دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذاب سے۔ یعنی قرآن کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو آگاہ کیا جائے، ڈرایا جائے
کہ دیکھو انکار، سرکشی اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے، وہ ہے اللہ کا عذاب۔ کبھی اس دنیا میں آتا ہے اور آخرت میں تو ملنے والا ہی ہے، یعنی جہنم کا عذاب۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں، ماننے والوں، سر تسلیم خم کر دینے والوں کو بشارت سنائی جائے کہ تم ایمان لائے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، تمہارے لیے اللہ کے پاس بڑا اچھا اجر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دیں گے، اللہ کے انعامات کی بارش ہوگی تم پر۔ ماکثین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس قرآن کے نزول کا خاص مقصد ان لوگوں کو بھی ڈرانا ہے جنہوں نے اللہ کو یہ کہا ہے کہ اللہ نے تو اپنے لیے اولاد بنائی ہے، جیسا کہ یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور کفار مکہ نے کہا کہ یہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے بیٹیاں بنائی، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس دلیل ہے، نہ تھی۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں جس کو کہا کبرت کلمۃ، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے تو کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلی جا رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، پھر اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ سن لو اے لوگوں کہ یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے، نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کی شان تو یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ ان رشتوں سے پاک ہے، وہ سب کا خالق ہے، سب کا کریٹر ہے، سب کا خدا ہے۔ اب ان کی ساری روش بیان کر دی گویا اتنی آیاتوں میں، کفار و مکہ کی بھی اور یہود و نصارہ کی بھی، اور یہ بتا دیا کہ یہ قرآن ان کو ڈرانے آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اس مشن میں لگے ہوئے، ڈرا رہے ہیں، انہیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سوالات آئے ہیں ابھی، یہ بھی اسی کا مقصد تھا کہ نبی نے اتنی دعوت دی کہ یہ پریشان ہو گئے کہ آخر اس کا علاج تو کچھ ڈھونڈے۔ تو اب انہوں نے پھر اس طرح کے حربے استعمال کرنے شروع کیے، اور نبی کو انتہائی تکلیف ہوتی کہ میں ان کے پیچھے پڑا ہوں، میں انہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ راتوں کو روتے، دن بھر ان کے پاس جاتے، بازاروں میں جاتے، قبیلوں میں جاتے، گھروں میں جاتے، اور جہاں موقع ملتا قافلوں میں جاتے اور انہیں ڈراتے، اس امید میں کہ شاید ایمان لے آئیں۔ لوگوں کے پاس 70 مرتبہ، 80 مرتبہ جاتے۔ اتنا اس قدر آپ نے اپنے مشن کو اپنے اوپر لیا، اور لوگ اس کے باوجود لوگ جب ایمان نہ لاتے تو آپ کا دل بہت دکھتا، آپ ایک انتہائی غم میں ہوتے، افسوس کرتے کہ کہیں میری دعوت میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، آخر انہیں یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی، آپ پریشان ہوتے۔ تو اللہ کو آپ پر پیار آیا، اللہ نے یہاں تسلی دی، کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے میرے محبوب، اے نبی، کیا آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے، اس وجہ سے کہ یہ اس کلام پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اسفن، افسوس کرتے ہوئے۔ یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو یہ ناہنجار ہیں، یہ نہیں آ رہے ہیں، انہیں ان کی دنیا عزیز ہے، انہیں ان کی چودراہٹ عزیز ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ جو مال و دولت، یہ زیب و زینت کی چیزیں ملی ہیں، یہی اصل ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرف نہیں پلٹ رہے ہیں۔ تو ان کو سنا دیجئے کہ ہم نے یہ زمین پر جو کچھ بنایا ہے یہ صرف زمین کی زینت ہے، بس زیب و زینت کے لیے جیسے انسان لگاتا ہے پھر اٹھا کو پھینک دیتا ہے،
ایسے ہی یہ ساری چیزیں جو کچھ تمہیں حاصل ہے سب کچھ یہ اس زمین کی زینت ہے، اور یہ اس لیے ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور یہ ساری چیزیں امتحان کا سبب ہیں، یہ ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں، ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور یہ بات انہیں سنا دیجئے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ ایک دن وہ آئے گا جب ہم اس ساری زمین کو اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب ہم چٹیل میدان بنا دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک، اور انہیں ختم کر دیں گے گویا، یعنی یہ بتا دیا کہ ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی، باقی رہے گی بس خدا کی ذات۔ تو یہ سورۃ الکہف کی ابتدائی چند آیات ہیں۔ اب اگلی آیت سے یعنی آیت نمبر 9 سے وہ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔